بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ قربانی کس پر واجب ہے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ قربانی واجب ہونے کے لیے چند شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شخص مسلمان ہو، لہذا غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آزاد ہو، لہذا غلام پر قربانی واجب نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل بالغ ہو، لہذا اگر دیوانہ ہے، نابالغ بچہ ہے اور اس کے پاس نصاب کے بقدر مال ہے تو بھی اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی اور ان کے اولیاء پر بھی واجب نہیں ہوگی۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ لہذا اگر کوئی شخص سفر میں ہے اور کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت نہیں ہے تو ایسے شخص کے اوپر جب تک کہ وہ سفر ہی میں رہے، قربانی کے دنوں میں سفر ختم کر کے اپنے گھر نہ لوٹے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں، البتہ کوئی شخص سفر کر کے دوسرے وطن کو چلا گیا اور وہاں جا کر 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لیا تو اب اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ جیسے حجاج عام طور پر سفر کر کے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے 15 دن اس سے زیادہ ٹھہر جانے کی نیت کرتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، تو اس مسئلے کی وجہ سے عام طور پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مسافر پر قربانی واجب نہیں، اس لیے وہ قربانی نہیں دیتے ہیں، حالانکہ وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے۔ اگر وہ 15 دن یا اس سے زیادہ مکہ مکرمہ ہی میں ٹہلتے ہوں تو پھر ان پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح بعض لوگ عام طور پر یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ حاجیوں کے بس ایک ہی قربانی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ حج کی وجہ سے جو قربانی ہے وہ الگ ہے اور سال سال جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ حج اور عمرہ کو ملانے کی وجہ سے، جسے حج تمتع کہا جاتا ہے، یہ قربانی واجب ہوتی ہے، وہ الگ ہے، اور سال ہا سال صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے جو قربانی واجب ہوتی ہے وہ الگ ہے۔ لہذا دونوں قربانیاں دینی چاہیے۔ پانچویں اہم شرط یہ ہے کہ قربانی کے دنوں میں نصاب کے بقدر مال کا مالک ہو۔ نصاب کیا ہے؟ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ صاحب نصاب وہ ہے جس کے پاس قربانی کے دنوں میں رہنے کے گھر، کھانے پینے کے سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال ہونے والی دوسری چیزوں کے علاوہ 80% گرام سونا یا 612 گرام چاندی یا چاندی کی قیمت کے بقدر روپیہ یا تجارت کا مال یا ضرورت سے زیادہ گھر، زمین، دکان یا کوئی دوسرا سامان ہو، ایسے شخص کو صاحب نصاب کہتے ہیں اور ایسے شخص پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ قربانی واجب ہونے کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ میں ضروری ہے۔ لہذا قربانی کے دنوں میں اگر کسی کے پاس 612 گرام چاندی یا اس کی قیمت کے برابر روپیہ پیسہ وغیرہ مذکورہ نصاب موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے قربانی واجب ہونے کے لیے مال نامی، تجارت کا مال ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ لوگ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اسی پر قربانی واجب ہے، اور جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس کو علی الاطلاق ایسا قاعدہ بنا لینا، ایسا سمجھنا غلط ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی ہے لیکن قربانی واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر
ایک آدمی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں وہ خود رہتا ہے اور ایک گھر کرائے کو دے رکھا ہے، کرائے میں جو بھی پیسہ آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، اس کے پاس نصاب کے بقدر کوئی مال نہیں ہے، تو ایسے آدمی پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، حالانکہ وہ گھر جو کرائے کو دے رکھا ہے 5-6 لاکھ روپے کا ہے، اس کے باوجود بھی نامی نہ ہونے کی وجہ سے، تجارت کا مال نہ ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی، لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے مال نامی ہونا، تجارت کا مال ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح سے کبھی کبھار ہمارے گھروں کے اندر غیر ضروری چیزیں بہت سی رہتی ہیں، قیمتی چیزیں جن کا استعمال ہم بہت کم کرتے ہیں، سال میں 1 مرتبہ یا کرتے ہی نہیں، اور وہ بڑی قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، تو ایسی قیمتی چیزوں پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسی قیمتی چیزیں اگر نصاب کے بقدر ہو جائیں 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر، تو پھر ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب ہو جائے گی جن کے پاس ایسی قیمتی چیزیں موجود ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، اس کے لیے ایک گاڑی کافی ہے سواری کے لیے اور دوسری گاڑی زیادہ ضرورت ہے، اور وہ جو دوسری گاڑی ہے وہ نصاب 612 گرام چاندی کی قیمت یا اس سے بھی زیادہ ہے، تو پھر ایسے آدمی پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اسی طرح سے بہت سے گھروں میں ٹی وی VCR جو کہ غیر ضروری چیزیں ہیں، ناجائز چیزیں ہیں، یہ موجود ہوتی ہیں اور وہ بڑی قیمتی ہوتی ہیں، اب ان کے علاوہ ان کے پاس نصاب کے بقدر کوئی مال نہیں ہوتا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہوتا، تو چونکہ ضرورت سے زیادہ ٹی وی VCR وغیرہ چیزیں موجود ہیں اور وہ نصاب کے بقدر ہیں ان کی قیمت، تو پھر ایسے لوگوں پر بھی جن کے پاس یہ چیزیں ہوں قربانی واجب ہو جائے گی۔ عام طور پر قربانی کرنے میں لوگ یہ بھی غلطی کرتے ہیں کہ جس پر قربانی واجب ہوتی ہے اس کی طرف سے ہر سال قربانی نہیں دیتے، بلکہ باری لگا لیتے ہیں، 1 سال اپنی طرف سے قربانی دیتے ہیں، دوسرے سال اپنے باپ کی طرف سے دیتے ہیں، تیسرے سال ماں کی طرف سے دیتے ہیں، چوتھے سال جو ہے دادا دادی کی طرف سے، پھر نانا نانی کی طرف سے، پھر بچوں کی طرف سے دیتے ہیں اور اپنی طرف سے نہیں دیتے، حالانکہ اپنے علاوہ جو دوسرے ہوتے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں یہ صحیح نہیں ہے، جس پر قربانی واجب ہے پہلے ان کی طرف سے قربانی دینا ضروری ہے ہر سال، تو جن پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے قربانی دے دیے، اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے اور مزید قربانی دینے کی، نفلی قربانی دینے کی، تو وہ جو ہے ہم اپنے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے یا دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے، بچوں کی طرف سے بھی دے سکتے ہیں، لیکن جن پر قربانی واجب ہے ان کی طرف سے تو ضرور دینا واجب ہے۔ جیسے عام طور پر عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں تو ان کی طرف سے قربانی ہر سال دینی ضروری ہے، تو کبھی اپنی طرف سے دے لیے، کبھی ماں کی طرف سے دے دیے اسی ایک قربانی کو، یہ درست نہیں ہے، بلکہ ہر سال بیوی ہی کی طرف سے جس کے پاس زیور ہے قربانی دینا واجب ہے۔ اس مسئلے کو اچھی طرح سے جان لیں اور ہر سال جو ہے جس پر قربانی واجب ہے اسی کی طرف سے قربانی دیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔